یہ اس کہانی کا دوسرا قسط ہے۔ پہلی قسط پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں جائے۔ جاوید کوئی بزدل جوان نہیں تھا اور نہ وہ پہلی بار کھیتوں کو پانی لگانے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کئی بار اکیلے میں پانی لگانے آتا تھا۔ اسی پیپل کے نیچے بیٹھ کر اپنا وقت گزارتا تھا۔ اپنی زمینوں کی چپے چپے سے واقف تھا وہ۔ انہی زمینوں پر آتے جاتے تو وہ جوان ہوا تھا۔ یہ بھی اتفاقی بات ہے کہ جب سے کملی پر جنونی کیفیت طاری ہوئی تھی اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کملی تو گاؤں کے لوگوں نے اس کا نام رکھا تھا، ورنہ تو اس کا اصل نام رانی تھا۔ وہ جس رانی سے واقف تھا وہ تو جوان سالہ خوبرو حسین لڑکی تھی۔ بھلے بیچاری سادہ کپڑے پہنتی تھی مگر اس کا حسن مہنگے کپڑوں کا محتاج نہیں تھا۔ لیکن اب جو وہ دیکھ رہا تھا وہاں ایک لڑکی سر اپنے ٹانگوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ سفید رنگ کے کپڑے کافی میلے ہو گئے تھے جو اس کی پراسراریت کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے لمبے کالے بال زمین کو چھو رہے تھے اور وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کافی خوفناک منظر تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسے تجربے سے گزر رہا تھا۔ ابھی وہ بغور اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا اور زور سے کہہ لگایا کہ جاوید بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ پہلی بار اس نے اس کا چہرہ اس جنونی حالت میں دیکھا۔ وہ رانی تھی جو اب کملی بن چکی تھی۔ زرد چہرہ، الو کی طرح گھومتی مگر سرخ آنکھیں، سانسوں کی بے ترتیبی بتا رہی تھی کہ وہ کسی اندیکھی مخلوق کی زیر اثر ہے۔ ماجے نے یقیناً اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ورنہ وہ بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ اتنے میں کملی نے ہاتھ زمین پر ٹیکے اور کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے 3 سال کا بچہ لڑکھڑا کر چلتا ہے ویسے وہ چل رہی تھی۔ 2 قدم چل کر وہ تنے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ یقیناً ماجے نے اب اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر بولا، چھوٹے چودھری بھاگو بھاگو بھاگو، یہ کملی ہے، بھاگو۔ وہ مسلسل لڑکھڑا رہا تھا، چل رہی تھی اور اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خشک پتے بار بار اس کی پاؤں کے نیچے چٹک رہے تھے اور ماحول کو اور زیادہ بھیانک بنا رہے تھے۔ اچانک اس کا لاغر لڑکھڑاتا جسم ہوا میں بلند ہوا اور وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ اس کے کالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ منظر تھا جیسے ماجا دیکھ کر چلاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ رونے کی آواز بلیوں کی غراہٹ میں بدل چکی تھی، جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہے ہو، اور یہ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی جس سے پیپل کی سوکھے پتے تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ رانی کسی مافوق الفطرت چیز کی زیر اثر ہے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا مگر آہستہ آہستہ اس کے اعصاب بھی جواب دے رہے تھے۔ اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا، اپنے لیے اور ماجے کے لیے، ورنہ یہ رات ان دونوں کے لیے آخری رات بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ساری صورتحال میں وہ خود کو کس اندھے کے حصار میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ہاتھ اور ٹانگیں جیسے کسی نے باندھ دیے ہو، زبان گنگ ہو چکی تھی۔ بلیوں کے لڑنے کی آواز جیسے جیسے بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے وہ ہوش کھو رہا تھا، اور اتنا ہی رانی کا جسم پیپل کے اوپر گھوم رہا تھا۔ کہتے ہیں جب انسان مشکل میں ہوتا ہے یا تو دعا کام آتی ہے، چاہے اپنی ہو یا کسی دوسرے کی یا قسمت۔ چودھرانی کو آج بالکل بھی سکون نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے، محلے کے سب عورتیں اسے کملی کے بارے میں روز بتاتے تھے۔ جس پیپل کا پیڑ اس کا مسکن تھا آج اس کا بیٹا وہاں کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہوا تھا۔ چودھری اس کی بے چینی بار بار دیکھ رہا تھا۔ آخرکار بول پڑا، بھلے مانس سو جا، تیرا پتر جیدار جوان ہے، وہ کوئی بچہ تو نہیں جو کوئی چیل اسے اٹھا کر لے جائے گی۔ ابھی آتا ہی ہوگا، اور ماجا بھی تو اس کے ساتھ ہے، فکر نہ کر، سو جا۔ مگر چودھرانی کو سکون کیسے آتا؟ بولی، میرا دل بیٹا جا رہا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے تو بس ایک کام کرو، کمہاروں کی گھر جا کر بس پتا کرو کہ کملی گھر میں ہے یا نہیں۔ پاگل مت بنو، رات کے اس پہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا اچھی بات نہیں ہے۔ چودھری نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا آپ نہیں جاتے تو نہ جاؤ، میں جا رہی ہوں، میرا دل بیٹا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پلنگ سے اتر کر جوتی پہن لی۔ بات دل ناخواستہ چودھری بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔
وہ چودھرانی کی بے چین طبیعت سے واقف تھا۔ کمہاروں کا گھر حویلی سے ذرا دور تھا۔ تھوڑی دیر میں چودھری کمہاروں کی پرانا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ تیسرا قسط آنے والا ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد ہم اپلوڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔